تحریک انصاف بلے کے انتخابی نشان کی حقدار ہے، پشاور ہائی کورٹ کا حکم۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم، پی ٹی آئی کو بلے کا نشان مل گیا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی ہے، الیکشن کمیشن کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری کرے، پی ٹی آئی بلے انتخابی نشان کی حقدار ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے 2 صفحات پر مشتمل مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عمران خان کو 9 مئی کے 12 مقدمات میں شامل تفتیش کر لیا گیا۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 158 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان کو کل انسداد دہشت گردی عدالت میں اڈیالہ جیل میں ہی پیش کیا جائے گا۔ عمران خان 9 مئی کے 12 مقدمات میں باضابطہ گرفتار۔ پولیس کی تفتیشی ٹیم نے آج جیل میں عمران خان سے 2.5 گھنٹے تفتیش کی۔ عمران خان کی نیب کیسز میں درخواست ضمانت مسترد۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل انتظار حسین پنجوتا نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، ہماری جانب سے القادر اور توشخانہ کیس میں عمران خان کی ضمانت پر دلائل تقریباً 3 ہفتے پہلے مکمل کیے جا چکے تھے، لیکن کبھی پروسیکیوٹر کی کمر میں درد ہوئی، کبھی طبیعت خراب ہوئی اور کبھی ویسے تاریخ لی گئی، اور 3 ہفتے بعد جج بشیر نے وہ فیصلہ دیا جس کا پہلے دن سے ہی پتہ تھا۔ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، یہ جھوٹے کیسز ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی شہادت نہیں۔ بلے کا نشان واپس ملنے کے بعد بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، پوری قوم اور پی ٹی آئی کے کارکنوں اور امیدواروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ کر کے بلے کا نشان بحال کر دیا ہے۔ قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرنے والا نشان بلہ ہے۔ کل ہم ٹکٹوں کا اعلان کر دیں گے، ہر حلقے میں امیدوار کھڑے کریں گے۔ بلے کا نشان واپس ملنے پر وکلاء اور کارکنوں کا جشن۔ تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس ملنے پر پشاور ہائی کورٹ کے باہر وکلاء اور کارکنوں کا جشن، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے علاوہ ملک بھر میں عوام نے بلے کا نشان واپس ملنے پر بھرپور خوشی کا اظہار کیا۔ عدت نکاح کیس کی سماعت ملتوی۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا کے مطابق عدت کے دوران نکاح کیس کی سماعت 15 جنوری تک ملتوی ہو گئی ہے۔ عمران خان کو توڑنے کے لیے ان کے خلاف ایسے بے بنیاد اور تہذیب سے عاری کیسز چلائے جا رہے ہیں جن کی مثال اسلامی تاریخ میں بھی کہیں نہیں ملتی۔ مریم نواز کو شکست کا خوف، صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد رکھنے کا فیصلہ برقرار۔ مریم نواز کو شکست کے خوف سے صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر صنم جاوید نے اپیلیٹ ٹرائبیونل کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ 8 ماہ سے پابند سلاسل ہوں، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کاغذات نامزدگی منظور اور الیکشن لڑنے کا حکم جاری کیا جائے۔ جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون ہاؤس حملے کیس میں گرفتار پی ٹی آئی رہنما صنم جاوید کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت 15 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے گوجرانوالہ میں کیمپین کا آغاز کر دیا۔ گوجرانوالہ NASC سے تحریک انصاف کے رہنما سابق MPA چودھری طارق گجر نے باقاعدہ کیمپین کا آغاز کر دیا۔ عوام کی بڑی تعداد نے طارق گجر کی ریلی میں شرکت کی اور عمران خان سے اپنی محبت کا بھرپور اظہار کیا۔ اسلام آباد کے ریٹرننگ افسران کی جانب سے مسترد شدہ 70 میں سے صرف 3 فیصلے ٹرائبیونل نے برقرار رکھے۔ 1985 کے بعد پہلی بار الیکشن کمیشن نے بیوروکریسی سے ریٹرننگ افسران لگائے جو پری پول دھاندلی کے ریکارڈز توڑ رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن ایکشن لینے کے بجائے خط و کتابت میں مصروف ہے۔ یاد رہے کہ اسلام آباد کی بیوروکریسی کو حکومت بدلنے کے بعد بھی تبدیل نہیں کیا گیا اور وہ مسلسل نون لیگی احکامات پر چل رہی ہے۔ مرغی اور انڈے مزید مہنگے۔ لاہور برائلر زندہ مرغی کی قیمت میں 5 روپے کلو اضافہ ہو گیا۔ زندہ مرغی کی ہول سیل فی کلو قیمت میں 385 روپے ہو گئی ہے، جبکہ پرچون میں مرغی 400 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ مرغی کے گوشت کی قیمت میں 7 روپے اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد گوشت کی فی کلو قیمت 580 روپے ہو گئی ہے، جبکہ انڈوں کی قیمت بھی فی درجن 392 روپے پر پہنچ گئی ہے۔ پیاز کی قیمت میں ہوشربہ اضافہ۔ پاکستان میں پیاز کی قیمت میں ایک بار پھر ہوشربہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ صارفین مقامی مارکیٹوں میں پیاز کی فی کلو قیمت 240 روپے تک ادا کر رہے ہیں۔ نجی ٹی وی آج نیوز کے مطابق جب بھارت نے 8 دسمبر 2023 سے مارچ 2024 تک پیاز کی برآمد پر پابندی عائد کی تو برآمد کنندگان کی جانب سے شدید خریداری پر مقامی نرخ اچانک 120 سے 140 روپے سے بڑھ کر 160 سے 180 روپے ہو گئے، اور اس کے بعد سے بڑھتی ہوئی برآمد پر نرخوں میں اضافہ جاری ہے۔